وہ 7 دروازے اس کے کھل گئے اور وہ پیچھے سے تیزی سے دوڑی، آپ تیزی سے آگے گئے، لیکن جس وقت 7ویں دروازے پہ پہنچے تو اس نے آپ کی قمیض کو پیچھے سے پکڑ لیا۔ جب قمیض کو پیچھے سے پکڑا تو آپ آگے گئے، اس نے پیچھے کھینچا تو قمیض پیچھے سے پھٹ گئی۔ تو دروازے پہ اسی کا شوہر عزیز مصر تھا، اس نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس کی بیوی، جوان بیوی، اور ادھر ایک جوان وہ اس وقت تو غلام تھے نا، یہ اندر سے آ رہے ہیں باہر، یہ کیا ہو رہا ہے؟ بیوی فوراً بات پلٹ گئی، کہنے لگی اس کو کیا سزا دو گے جو تیری بیوی کے ساتھ برا ارادہ کرتا ہے؟ اب بیوی تھی پلٹ گئی، اب ایک نبی کی نبوت کی چادر پہ داغ آنے لگا۔ وہاں ان کے خاندان کا ایک چھوٹا بچہ تھا، وہ بول اٹھا، کہنے لگا وَشَاهِدَ شَاهِدٌ مِّن أَهْلِهَا، قرآن کریم کہتا ہے انہی کے گھر میں سے گواہ نے گواہی دی، دیکھ لو قمیض دیکھو، اگر تو قمیض آگے سے پھٹی ہے پھر تو یوسف جھوٹا ہے، اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہے پھر زلیخا جھوٹی ہے، دیکھا تو قمیض پیچھے سے پھٹی تھی، زلیخا پکڑ رہی تھی، تو اسی وقت وہ کہنے لگا اے زلیخا یوسف تم اس سے اعراض کرو، جانے دو اس بات کو، اپنی بیوی پہ بات آئی تو اب جانے دو، کیسا معاشرہ ہوگا، اب اسے جانے دو، درگزر کرو۔ تو بہرحال آگے یوسف علیہ السلام کا تذکرہ تو طویل ہے، اس وقت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ مطلوب نہیں، مطلوب یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام پر جب الزام لگا، عزیز مصر کی بیوی یہ کہنے لگی کہ یوسف نے مجھ پر ہاتھ ڈالا ہے، تو اسی وقت وہ بچہ بول کے کہتا نہیں قمیض تو یوسف کی پھٹی ہے، دیکھ لو، اگر آگے سے پھٹی ہے پھر تو اور بات ہے، جب پھٹی ہی پیچھے سے ہے پھر جھوٹی وہ ہے، یوسف اللہ کا نبی سچا ہے۔ اب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے اب تیسرے کا بات ذکر کرتے ہیں، تیسرا وہ بچہ جس نے بچپن میں کلام کیا ہے، وہ جریج والا بچہ۔ کون؟ جریج نامی ایک عابد، عبادت کرنے والا، اللہ کو یاد کرنے والا، رب کا ذکر کرنے والا، اس نے اپنا ایک عبادت خانہ بنایا ہوا، اس عبادت خانے میں عبادت کرتا تھا، اللہ اللہ کرتا تھا، رب کو یاد کرتا تھا۔ ایک دن اس کی ماں آ گئی، اب ماں دور سے آئی ہوگی، لاٹھی ٹیکتے آئی ماں، اور اس نے دروازہ کھولا، یہ دروازے کے باہر سے اس نے آواز دی جریج بیٹا۔ اب وہ اندر نماز پڑھ رہا ہے، اب وہ کیا کہتا ہے، یا رب امی و صلاتی، یا اللہ، دل ہی دل میں کہتا ہے یا اللہ میرے رب میری ماں بھی آ گئی ہے، میں تیری بندگی کر رہا ہوں، اب میں فیصلہ نہیں کر پا رہا ماں کی بات مانوں یا تیری بندگی کو جاری رکھوں، اگر ماں کی بات مانتا ہوں تو تیری عبادت یہیں سے توڑنی پڑے گی۔ بھائی اگر ایک دو سجدے کیے ہیں، باقی اس نے کرنا ہے، باقی کھڑا ہونا رکعت میں، تو ماں کی بات مانی تو فوراً جانا پڑے گا، اور اگر ماں کی بات کو چھوڑتا ہے تو پھر نماز مکمل کریں، ماں کی بات رہ جائے گی، ماں کی بات مانیں گے نماز رہ جائے گی، یا اللہ ایک چیز، یا ماں یا نماز، اتنا کہہ کے فیصلہ نہیں کر سکا، پھر اس نے اپنی نماز کو جاری رکھا۔ ماں چلی گئی، وہ نماز پڑھتا رہا، عبادت گزار تھا، وہیں دن رات کرتا رہا۔ دوسرے دن پھر ماں آ گئی، ماں کہتی ہے بیٹا، تو بیٹا پھر نماز پڑھ رہا تھا، کہنے لگا یا اللہ، دل ہی دل میں یا اللہ میں نماز اور میری ماں، میں تیری عبادت کو جاری رکھوں یا ماں کی بات مانوں؟ اب یہاں اندر ہی اندر دل کی چپکلش ہے، کیا کروں؟ ماں نے آواز دی لیکن پھر اس نے نماز جاری رکھی، ماں چلی گئی۔
تیسرے دن پھر ماں آ گئی، کہتی بیٹا، اب وہ پھر نماز پڑھ رہا تھا، چونکہ اس کا کام ہی نماز پڑھنا تھا، اب نماز پڑھ رہا ہے، ماں آواز دیتی ہے بیٹا، لیکن بیٹا نماز میں مصروف ہے، دل ہی دل میں کہتا ہے اب یا اللہ، ایک طرف تیری نماز، ایک طرف میری ماں، میں کیا کروں؟ پھر نماز کو جاری رکھتا ہے، نماز توڑتا نہیں۔ ماں کے دل میں خیال آیا کہ شاید یہ مجھ سے ملنا نہیں چاہتا، مجھ سے ملنا نہیں چاہتا، میری بات نہیں سننا چاہتا۔ تو ماں کے دل میں خیال آیا، تو ماں کی زبان پہ غصہ آ گیا، ماں 3 دن سے آ رہی تھی، یہ کیسا بیٹا، بیٹا میرا ہو کر میری ہی بات نہیں سنتا۔ تو ماں کہتی ہے اچھا پھر میری نہیں سنتا تو جا پھر بدکار عورتوں کی صحیح، منہ سے نکل گیا، میری نہیں سنتا تو پھر جن کی عزت نہیں ہے معاشرے میں ان کی باتیں سنے گا، پھر چل سن ایسا ہی صحیح۔ ماں کہہ کر ایسے واپس آ گئی۔ اب اس نے نماز مکمل کی، فوراً ہی گیا اماں کے پاس، اماں یہ آپ نے کیا کہہ دیا؟ بھائی میں 3 دن سے آ رہی، تو توجہ ہی نہیں کر رہا۔ اماں میں نماز پڑھ رہا تھا۔ اچھا بیٹا مجھے تو پتہ نہیں تھا، اب میری زبان سے یہ بات نکل گئی۔ اب یہاں ایک چھوٹی سی بات، بعض احادیث مبارکہ کی کتابوں میں اتنا ایک اضافہ ہے، اس کو بھی سن لیجئے ذرا، تھوڑا سا اضافہ ہے، ہر کتاب میں تو نہیں، بعض میں ایسا اضافہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا سنا تو فرمایا یہ جریج عابد تو تھا، فقیہ نہیں تھا، اسے دین کی سمجھ نہ تھی، عبادت گزار تو تھا، عالم نہ تھا۔ ہاں اگر میں نماز پڑھ رہا ہوتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر میں نماز پڑھ رہا ہوتا، میری ماں ہوتی، مجھے آواز دیتی، میں رب کی نماز کو چھوڑ کر پہلے اپنی ماں کی بات کو سن لیتا۔ ماں، اس کی بات سننا، ماں کی بات ماننا، یہ ہمارے لیے بڑا افضل ہے۔ جن کی مائیں زندہ ہیں اور چلتی پھرتی جنتیں تمہارے گھروں میں ہیں، اور جوانوں تمہاری مائیں ہیں تو اپنی قسمت پہ ناز کرو، ماں کو راضی کر لو، اور رب کو راضی کرنا مشکل نہیں ہے، ماں کو راضی کر دو گے رب راضی ہو جائے گا۔ اور ماں کا کیا ہے، اور کسی موسم میں سادہ پانی کا گلاس ہی پلا دو، ماں 10 سال کی ناراضگی کو بھول جاتی ہے، بیٹے کو گلے لگا لیتی ہے۔ ایمان والے آجا، اپنے گھر میں یہ جنتیں ہیں۔ ہمارا دین یہ نہیں کہتا کہ تم تسبیح چلاتے رہو ماں بھی لگتی رہ جائے، نہیں، پہلے ماں کے قدموں پہ قربان ہو جاؤ، اور ماں راضی ہو جائے گی تو نیلی چھت والا بھی راضی ہو جائے گا۔ حضرت خواجہ بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ پڑھنے کے لیے گئے مکتب میں، جہاں پڑھتے تھے اس وقت کا جو رواج ہوگا، مدرسے میں پڑھنے کے لیے گئے، قرآن کریم پڑھ رہے تھے، تو قرآن کریم کی ایک آیت کریم آئی، انشکر لی ولوالدیک، میرا شکر ادا کرو اور ماں باپ کا شکر ادا کرو، میرا بھی شکر ادا کرو، ماں باپ کا بھی شکریہ ادا کرو۔ اب یہ پڑھا تو حضرت خواجہ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ اب اس میں سوچنے لگ گئے، کہنے لگے میں بندہ ایک ہوں، جن کا شکر کرنا ہے وہ ہستیاں ہیں 2، اب میں 2 کا کیسے، میں تو بندہ ایک ہوں، میں 2 کا کیسے شکر ادا کروں؟ اماں کے پاس آ گئے، اماں اب ایک فیصلہ کر لو۔ جی بیٹا، یا تو رب سے اپنے لیے مانگ لو مجھے کہ میں صرف تیرا ہی شکر ادا کرتا رہوں، رب سے مانگ لو کہ رب اپنا حق معاف کر دے، میں تیرا شکر ادا کرتا رہوں، یا ایسا کرو کہ مجھے رب کے لیے معاف کر دو، چھوڑ دو، میں رب کو یاد کرتا رہوں، رب کا شکر کرتا رہوں۔ ماں نے کہا بیٹا یہ تو میری ہمت سے باہر ہے
کہ میں اللہ سے کہوں یا اللہ تو اپنا حق معاف کر دے، یہ میری ہی خدمت کرتی رہے، میری خدمت ہوتی رہے گی، جا تو ہو سکتا تو اپنے رب کو یاد کر لے۔ اب ماں سے اجازت لے کر وہ جنگلوں میں چلے گئے، اللہ اللہ کرتے رہے، رب رب کرتے رہے۔ ماں کو اللہ نے لمبی عمر دی، اب وہ کبھی کبھی گھر آتے، ماں کو دیکھتے، زیارت کرتے، پھر چلے جاتے جنگلوں میں۔ وقت گزرتا گیا، اس حقیقت کو 40 سال گزر گئے۔ 40 سال کے بعد ایک دن وہ آئے گھر، ماں کی خیر خیریت پوچھتے ہیں، ماں کے قدموں کو ہاتھ لگایا ہوگا، جیسے احترام بزرگوں کا کیا جاتا کیا ہوگا۔ آخر میں ماں کہتی ہے بیٹا پانی، مجھے پانی کی پیاس ہے، پانی کی طلب ہے، پانی لا دو۔ اب باید بستامی چاہے جتنا ہی مرتبے والا ہو، ماں تو ماں ہی ہے نا، ماں تو اسی کی ماں ہے۔ آخر وہ پانی لینے گئے، گھڑے سے لائے یا گھڑے میں نہیں ہوگا، باہر کنویں سے لائے، کنواں 2-4 قدم فاصلے پر ہوگا، وہ کنویں سے پانی لے کے آئے، آگے آئے تو ماں سو گئی۔ موسم تھا سردیوں کا، ماں سوئی تو یہ اس کے سرہانے ایسے پیالہ، پانی کا پیالہ لے کر یوں کھڑے ہو گئے، اور ساری رات ماں کے سرہانے پانی کا پیالہ لیے کھڑے رہے، ماں سوئی رہی۔ امام الطائفہ، سید الطائفہ، سید الاولیاء حضرت خواجہ باجزید بستامی رحمت اللہ علیہ، یہ جن کو حضور داتا علی حجویری بھی سلام عرض کرتے ہیں، یہ ساری رات کھڑے ہیں۔ یہیں سے ہمیں سوچ لینا چاہیے ہم کہاں اور خواجہ بایزید بستامی کہاں۔ جب بایزید بستامی جیسا اولو العزم بندہ بھی ماں کے سرہانے پانی لے کے ایسے دست بستہ کھڑا ہے تو بتائیے ہماری کیا حیثیت رہ جاتی ہے، ہمارے لیے کتنا لازم ہے۔ بہرحال وہ کھڑے ہیں، شہری کے وقت ماں کی آنکھ کھولی تو ماں نے کہا پانی، بیٹا کہتا ہے اماں پانی حاضر ہے، اماں جی پانی حاضر ہے۔ اماں نے اٹھ کر پیالہ اٹھایا پینے کے لیے، ایسے ہاتھ تھے نا، دونوں ہاتھوں میں پیالہ آگے کر دیا، ماں نے پیالہ اٹھایا، سردی کی وجہ سے پیالے کا نیچے والا پیندہ وہ ان ہاتھ میں جم گیا تھا، سردی ساری رات لے کھڑے رہے نا سردی سے، وہ پیالہ اس میں ہلکا ہلکا پانی مٹی کے پیالے میں رشتہ ہے، وہ سردی تھی ٹھنڈ تھی اور یہ ہاتھ میں جم گیا۔ جب ماں نے پیالہ اٹھایا تو ساتھ اتنا ہاتھ کا چمڑا بھی اکھڑ گیا۔ جب ہاتھ کا چمڑا اکھڑا تو ماں نے دیکھا تو ماں کے دل سے دعا نکلی ہے، بیٹا اتنا فرما بردار کہ اس نے اپنا ہاتھ اس کو زخمی کر لیا۔ ماں نے دل میں دعا دی، دل ہی دل میں دعا دی، یا اللہ اس پر مہربانی کر دے۔ اب اس دعا نے کیا اثر کیا کہ جیسے ہی ماں نے دعا دی باجزید بستامی کی چیخیں نکل گئی، اور وہ چیخ کے کہتے ہیں او باجزید تو کہاں بھولا رہا، جو چیز تو 40 سال جنگلوں میں تلاش کرتا رہا وہ تجھے ماں کی دعا سے مل گئی۔ جس چیز کو باجزید جنگلوں میں 40 سال تلاش کرتے رہے وہ ایک ماں کی دعا سے مل جاتی ہے۔ 40 سال کے سجدے ایک طرف، ماں کی دعا ایک طرف۔ اللہ ہم سب کو ماں کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔